پی ٹی آئی ریکور کر پائے گا اس الیکشن میں؟ جو آبویسلی وہ ابھی تک پاپولر پارٹی تو ہے، ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب بھی بہت پاپولر ہیں، اور ان کے ووٹرز جو میرے اپنے سوشل سرکل میں بھی ہیں، جنرلی بھی سب کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل لیڈر کون ہے اس قوم کا. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو اپنی امیج ریڈیم کرتے ہوئے؟ وہ جو آپ سے بات کرتے ہیں وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی اٹ سیلف، جو بھی ان اس کے میں ان ایریا کو میں. پتہ ہے کہ ان کے حلقے میں کون ہے امیدوار، اس کا انتخابی نشان کیا ہے؟ آئی ریئلی ڈاؤٹ اٹ. وہ انہیں آئیڈیا نہیں ہوگا. وہ تو اگر بس آپ نے اس کو یعنی پروب بھی نہیں کیا تو آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سر میں تو کسی لیکن کو بھی فرض پروب نہیں کریں کرنا چاہتی. آپ اور میں جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو آپ جب اگر مجھ سے یہ دعویٰ کریں گی کہ لگ پتہ جائے گا 8 فروری کو، میں کہوں گا ہاں بھیا بالکل، اور آپ بہت جوش اور جذبے پہ ہوں، اور میں آپ کے جوش اور جذبے کو قطعاً جو ہے اس پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا. ایبسلیوٹ جرنلسٹک کیوروسٹی پیور، اس سے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہاں دعا یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کون کھڑا ہے؟ تحریک انصاف کی جانب سے کس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا ہے اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے؟ میں بہت ہی محدود انداز میں کوئی تقریباً 30 سے 35 ایسے لوگ جو میرے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں، 30 سے 35 بہت ہی اسمال سائز ہے، سوری اسمارٹ نہیں، 30 to 35 لوگ ہیں. کوئی اتنی بات نہیں، لیکن اسلام آباد کے رہائشی ہیں، اپر کرسٹ آف سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتے، زیادہ تر لوگ لوور مڈل کلاس کے ہیں، ڈرائیور ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، لو لیول کے کلرک ہیں، ہو گئی بات. لیکن وہ یہاں پر 2 حلقوں کے رہنے والے ہیں. ان کو میں نے چنا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہر انتخاب میں ووٹ دیا ہے جب سے وہ ووٹ دینے کے قابل ہوئے. تو ہر الیکشنز میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. ٹھیک. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ یار جو بھی ہو بہرحال وہ اس دفعہ بھی ووٹ ڈالیں گے. ان کی اکثریت آپ یہ کہہ لو کہ 45% مجھے یکسو نظر آئی 2 باتیں کہتی ہوئی. اے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اینڈ بی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. مور اور لیس ایک ہی بات ہے دونوں. لیکن اچھا یار یہ بتاؤ کہ تمہارے حلقے میں تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے؟ تو اس کا نام نہیں پتا تھا. ووٹ ڈالو گے؟ اور جی فائدہ کی. صرف 2 بندوں نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ ہمارے حلقے سے امیدوار ہے اور اس کا انتخابی نشان. تو آپ کا جو سیمپل سائز تھا اس میں سے صرف 2 لوگ یہ بات کہہ سکے اتنی کنوکشن کے ساتھ؟ نہیں، اور وہ اس کو ووٹ ڈالیں گے. اس کو بنیاد بناتے ہوئے آئی کین سیفلی پرسیوم کہ ملک بھر میں ان کے چاہنے والوں کا یہ عالم ہوگا. اگرچہ میں دوسرے اینگل سے دیکھوں تو امید یہ باندھنی چاہیے کہ یار یہ جو پے در پے سزائیں دی گئی ہیں، اور آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ایک فیصلہ آنا ہے، شاید جب تک ہم یہ ریکارڈنگ وغیرہ کر کے اس کو پوسٹ کریں کیا پتہ آ چکا تو شاید اس میں بھی آ چکا ہو. تو کہیں گے یار یہ کیا ہوا، اوپر تلے بس سزائیں دیے چلے جا رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں یہ ووٹر کہہ رہا ہے. بھائی یہ ہمیں ایک صحافی کے طور پر پرزیوم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایز لائک ہم جرنلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھیں اگر تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک جب کہ میں آپ سے ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسمال سیمپل سائز سے جو مجھے پرسنٹیج کر رہی ہے اس کو میں اگر پورے ملک پہ اپلائی کروں تو مجھے اس طرح کا نتیجہ یعنی برآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کا جو وہ اس وقت کلیم کر رہے ہیں، جو ان کے یہ اس طرح کے لگ پتہ جائے گا sweeping لوگ victory. ہم گھروں سے نکلیں گے، کیونکہ الیکشن ڈے کی اپنی ڈینامکس ہوتی ہے. اس طرح آپ اس طرح نکل بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ووٹ بھی تو ڈالنا ہوتا ہے. اس طرح پروٹیسٹ کا تو نہیں آئی دیدی، ڈاؤٹ اس میں کہ تو ہو. پروٹیسٹ کی بات نہیں ہے نا.
آپ جاؤ، جا کر انتہائی ڈھٹائی سے آپ مسلم لیگ نون کے لگے کیمپ سے ووٹ کی پرچی لے لو، لائن میں لگو، جاؤ جا کے بیلٹ پیپر حاصل کرو اور ٹھپا لگا کے آ جاؤ۔ آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے حلقے میں قومی اور صوبائی اسمبلی پہ تحریک انصاف کا امیدوار کون ہے اور اس کا انتخابی نشان کیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور باہر آ جاؤ۔ تو آپ نے ووٹ کاسٹ کر دیا۔ اس کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کوئی 3 سے 5 بجے کے بعد مختلف پولنگ اسٹیشنوں کے باہر کھڑے ہو جائیں جہاں جہاں انہوں نے ووٹ دیے ہیں یا ان کی دانش میں ان کی جماعت کے حامیوں نے ووٹ دیے ہیں، جس کے بارے میں آج کل ایک لفظ چلتا ہے، ووٹ کو پہرا دو۔ کبھی جب گنتی آئے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ہم اتنی بڑی تعداد میں اس حلقے سے کھڑے ہیں، ہم نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، اور اگر ہم نے جو کہ ووٹ دیا تھا اس کے برخلاف نتیجہ آیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ووٹ کو عزت دو سے لے کے ووٹ کو کا پہرا دو تک کا سفر یہاں تو تک آ چکا ہے۔ ووٹ کا پہرا دو جو ہے، اگر وہ ہو گیا، نہیں، سب سے پہلی بات اس میں بھی ووٹ کو پہرا دو تو وہی ہوگا نا، پہلے ووٹ تو دو، گھر سے نکلو، ووٹ دو، پھر پہرا دو، پھر ووٹ کو پہرا دو، پھر یہ پتا چلے کہ جی 80% بندے جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، تو اس کے باوجود جیل کا پھاٹک تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس قومی اسمبلی کو پہلے حلف لینا پڑے گا، پھر ایک وزیر اعظم میں الیکٹ کرنا پڑے گا۔ وہ تحریک انصاف کا ہوا تو وہ کچھ اس طرح کی کوئی قانونی راہ نکالے گا نا، یہ تو نہیں کہے گا کہ میں کھڑا ہو کے عوام نے فیصلہ دے دیا ہے اور میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میرے قائد کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے وہ سب غلط تھے اور میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ میں نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھیجی ہے کہ ان کو فوری طور پر فوری رہا کیا جائے، ہم انہیں رہا کر رہے ہیں اور وہ ان کو سزائیں سنائیں، جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ کالعدم ٹھہرا دی گئی۔ اس طرح ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، تو لیکن ایک بہرحال ایک تھوڑی سی ایسی فضا بن جائے گی کہ پھر بہت فاسٹ ٹریک پہ 2-3-4 ہفتوں میں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی پھر کسی ایک سیٹ سے کسی کو استعفیٰ دینے پڑے گا نیشنل اسمبلی سے، پھر وہاں کھڑے ہوں گے وہ قومی اسمبلی، ہو سکتا ہے ڈر کے مارے کہ ان کا مقابلہ پھر کھڑا ہی نہ ہوگا کہ جی ہوا چل گئی ہے، پھر وہ منتخب ہوں گے، پھر یہ جو ابھی تک کا وزیر اعظم ہوگا وہ استعفیٰ دے گا اور پھر وہ آئیں گے قومی اسمبلی میں، پہلے اپنا حلف لیں گے اور پھر ہوں گے۔ یہی سائیکل تو کافی 9 من کے قریب جو ہے وہ تیل چاہیے ہوگا تاکہ راتھا ناچ سکے۔ تو اس وقت تک جنہوں نے اتنی محنت کر کے قائد ملت کو دور رکھا ہے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے مختلف مزاروں پہ جا کے۔